اور اب یہ جب تک معاملہ عدالت میں رہے گا، اس کی ہیئرنگز اگر چلتی رہیں اور اس اسٹے کو اگر نہیں کالعدم قرار دیا گیا تو پھر ایف بی آر ان بینک سے یہ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتا. یہ 197 ارب کا جو فگر ہے پھر یہ زیرو ہی کاؤنٹ ہوگا. تو ہم نے ظاہر ہے ملک کی جو عدالتیں ہیں اس کو تو ماننا تو ہمارے اوپر لازم ہے نا، بائنڈنگ ہے. ہم نے تو عدالت کے حکم کو تو ماننا ہی ہے نا، اس کے تو ہمارے پاس حل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ پھر یہ 197 ارب کا بھی مزید اگر شارٹ فال ہو جاتا ہے اور وہ جو 189 ارب کا پہلے ہی ہے، یہ جو خلا یہ آ جائے گا، یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ پھر ایک عام آدمی پر ہی ٹیکسز کی بوجھ کی مد میں ڈالا جائے گا؟ نہیں ایڈیشنل ٹیکس تو ہم کسی کے اوپر نہیں لگا رہے، میں نے جیسے پہلے کہا نا. لیکن ہم جائیں گے ان ریونیوز کی طرف جہاں سے یا تو کسی نے ٹیکس اوائڈنس کی ہے یا کسی نے ٹیکس ایویژن کی ہے. اس کے علاوہ ہم جو شوگر ملز ہیں ان کے اوپر بھی ہم اپنی پالیسی کو چینج کر رہے ہیں، جو روٹیشن وغیرہ وہ چینج کر کے وہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے بھی ہمارا کافی سارا ٹیکس ہے وہ ہماری نظر میں. بختیار صاحب یہ تو وہ سارے ایونیوز ہیں جو کہ اگر یہ اے ڈی آر والا معاملہ نہیں بھی ہوتا تو یہ سارے کام تو ایف بی آر کو تب بھی کرنے تھے یا کرنے چاہیے تھے، تو اس کا ان سے تو کوئی کنیکشن نہیں ہے. نہیں اے ڈی آر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل ریونیو کہاں سے آئے گا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شوگر ملز کی طرف سے جو ہم ابھی وہاں جا رہے ہیں تو اس کو جس طرح ہمارے بندوں کو جس طرح سے ہم روٹیشن کے ساتھ وہ چینج کر کے ہم ان کے اسٹرکٹ وہ سرویلنس کریں گے تاکہ ہمارا زیادہ ٹیکس آ جائے، تو وہاں سے بھی ہمارا ٹیکس زیادہ آئے انشاءاللہ. تو اگر بینکس کے ساتھ بیٹھ کر یا اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کر ایف بی آر نے یا حکومت پاکستان نے اس پالیسی پر پہلے کوئی کمٹمنٹ، کوئی کنونس ان کو نہیں کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک دم سے وہ اچانک اٹھ کر عدالت چلے گئے؟ اسٹیک ہولڈرز میں آپس میں نہیں کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں، اس پہ تو جو بجٹ کے ٹائم پہ ڈسکشن بہت ہوتی ہیں. تو دوسری بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے نا اس میں تو ہر جگہ کے ریپریزنٹیشن ہوتی ہے نا، جو آپ کے ایم این ایز ہوتے ہیں حضرات، وہ سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پر جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹیکس لگتا ہے تو پھر تو وہ تو لاگو ہوتا ہے، بیکاز یہ پارلیمنٹ ہوتا ہے اسی لیے کہ وہ ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے آپ کے لوگوں کا. تو وہ انہوں نے جو ڈیسیجن لیا، اس کے علاوہ جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے ڈسکشن ہوئی تھی. لیکن اوبویسلی ہم اگر ان کی ہر بات مان لیتے تو پھر تم نہ لگاتے نا. لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ اس سے نہ صرف ٹیکس سیکنڈری پرپز سے، پہلی پرپز سے کہ ہمارا کیش اویلیبل ہو بزنس کو، تو اس پہ تو کمپرومائز گورنمنٹ نے نہیں کیا نا، اس لیے یہ ہے. اچھا بختیار صاحب، ایک جو تاثر اس وقت اوور آل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر تو قرض لینا ہی نہیں چاہتا چونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہیں، اکنامک چیلنجز بڑے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا بڑا ایشو ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر قرض لینا ہی نہیں چاہتا ہو تو پھر بینکس کے پاس اس اے ڈی آر کو مینیج کرنے کا کیا فارمولا ہے؟ نہیں دیکھیں، ابھی تو انٹرسٹ ریٹ گر گئے نا، پر آپ کو بھی ریسنٹلی انٹرسٹ ریٹ گرے ہیں. آپ اگر آپ ان کو اب دیکھیں نا، ان کو اگر اپنے یہ جو اسپریڈ ہے بینکس کا، اگر بینکس اپنے اسپریڈ کو تھوڑا سا کم کریں اور لوگ ان سے لون کیوں نہیں لیں گے، ساروں نے اپنی بزنس کرنی ہے. لیکن اگر آپ اسپریڈ کو کم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر پرابلم ہوگا، پھر لوگ نہیں لیں گے. تو یہ بینکوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا کہ اپنے اسپریڈ کو کم کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.